اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل به قال اللہ الحکیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے جو مؤمنین ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہ سے محبت کو موضوع گفتگو قرار دیا گیا، نہایت ہی دشوار اور سخت موضوع ہے۔ بطور معمول ایسے موضوعات پر اگر ہماری گفتگو نہ ہو پہلے سے یا نہ سنی ہو تو یقینی بات ہے بعض ایسے کلمات، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بظاہر مشکل ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مومنین اگر ان باتوں سے انس اختیار کریں تو یہ آسان مطلب ہے۔ جہاں کہیں سوال پیش آئے درس کے بعد، نماز کے بعد سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بطور خاص فقہی احکام سے متعلق اگر کسی کو سوال ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ بیان ہوا اللہ سے محبت کے بارے میں کہ انسان اپنی اس زندگی میں اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، چونکہ انسان اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ ہی کی جانب انسان کی واپس بازگشت ہے اور انسان نے لوٹنا ہے، تو یہ درمیانی فاصلہ جو انسان کا اس دنیا میں ہے یہ در واقع سفر کی حالت میں ہے۔ بطور معمول ہم اس دنیا میں مادی سفر کو تو پہچانتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد، کراچی، پنڈی، پشاور سفر کرتے ہیں، ہم اس سفر کو تو پہچانتے ہیں، لیکن اس معنوی اور ملکوتی سفر کو کم انداز میں پہچانا جاتا ہے کہ انسان کا ایک سفر مادی نہیں ہے، غیر مادی سفر ہے کہ انسان اپنے وجود کی گہرائی سے خداوند متعال کی جانب سفر کرے، اور اس سفر کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ جو انسان کے وجود میں معرفت کے خزانوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کی محبت بھی داخل ہوتی جاتی ہے اور انسان کے جسمانی اعضاء سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان عبد اسے کہا جاتا ہے جو فرمان بردار ہوتا ہے، اور عابد اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ احکام جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے عبادت کے لیے انسان کے سامنے بیان کیے ہیں، ان احکام پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج انجام دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، اور جو بھی عبادت کے امور ہیں یہ انسان انہیں انجام دیتا ہے۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کو خوشنود کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان نے سرخرو ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ لہٰذا یہ انسان عابد کہلاتا ہے چونکہ مطیع ہے، یعنی اطاعت کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی فرمان برداری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ عابد ہے۔ جب انسان اس عبادت کے انتہائی مقام پر پہنچ جائے تو اسے مقام عبودیت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مقام عبدیت انسان کا سب سے بڑا مقام ہے جس مقام پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم حضرت خاتم الانبیاء پر بھی جب درود بھیجتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد، تو انہیں پہلے عبد کہتے ہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں۔ لہٰذا انسان اس مقام عبد پر پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور بغیر معرفت کے اور بغیر جد و جہد کے یہ عبدیت نہیں انسان کو نصیب ہو سکتی۔ اگر انسان کہے میں صرف معرفت حاصل کر لوں اور اس معرفت کے نتیجے میں انسان عبد بن جائے تو یہ نامکمل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
معرفت کے ساتھ ساتھ محبت، اور محبت کے بعد اطاعت، اور انسان کے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے خداوند متعال کے حکم کی فرمان برداری کرنا، اس حکم کی اطاعت کرنا، یہ ضروری ہے تاکہ انسان عبد بن جائے، وگرنہ انسان صرف خالی معرفت سے عبد نہیں ہو سکتا، اور خالی محبت سے بھی انسان عبدیت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ اسے کچھ نصیب اس محبت کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا جو انسان اس عبد کے کمال پر پہنچتا ہے تو اس عبودیت کا باطن ربوبیت ہے، یعنی انسان ایک قطرے کی مانند ہے، جب یہ اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے اللہ کی محبت کے اس بحر میں جا کر یہ انسان خود کو فنا کر دیتا ہے، خود کو ختم کر دیتا ہے، تو اب اس انسان کی بقا خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ انسان باقی ہے، لیکن اس کی بقا باللہ کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں یا فضیل العبودیۃ جوہرۃ کنھا الربوبیہ۔ فضیل نے عبودیت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت فرماتے ہیں جان لو فضیل، عبودیت ایک ایسا گوہر ہے کہ جس کے باطن میں ربوبیت پوشیدہ ہے، یعنی انسان جب عبودیت کے اس بلند مقام پر پہنچتا ہے تو وہ کام انجام دینا شروع کر دیتا ہے جو کام الہی کام ہیں، جو اللہ کے انجام دینے والے ہیں۔ یہ انسان اللہ کی اس عنایت کے نتیجے میں رب نہیں ہوتا، لیکن کام ربوبیت کے انجام دیتا ہے، اور انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے معرفت کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، اور اطاعت کے ذریعے سے۔ جب انسان اطاعت کرتا ہے تو پھر اس کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ وہ دیکھتا ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ وہ سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے، یہ وہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے لمس کرتا ہے کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے یہ لمس کرے، یعنی اس کا وجود اللہ کی رضا میں فنا اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس کی اپنی کوئی رضا، اپنی کوئی مرضی، اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی ہے، اس کی خواہش اللہ کی خواہش میں فنا ہو گئی ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا میں فنا ہو چکی ہے۔ اس کی میں نے کل مثال دی کہ جیسے ہم گھر میں خواتین کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربۃ الدار، یہ گھر کی رب ہے، یعنی یہ خاتون کی مرضی کے بغیر گھر میں آپ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، اسی کی مرضی کے مطابق آپ نے گھر کا سارا نظام، نظم و نسق جو ہے وہ چلانا ہے۔ اگر ذرا سا اس میں اس کی مداخلت کے بغیر انسان کوئی کام انجام دے یا مشورت کے بغیر کوئی کام انجام دے تو وہاں ایک نزاع، ایک جھگڑا جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے، وہاں اس کی ملکیت ہے، وہاں اس کی پراپرٹی ہے، وہاں اس کا اختیار ہے، گھر کو سجانا، گھر کو سنوارنا، گھر کی ڈیکوریشن کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، گھر کی مینجمنٹ کرنا، یہ تمام امور جو ہیں وہ خاتون خانہ انجام دیتی ہے۔ اگر مرد اس کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر نظام میں خلل واقع ہو جائے گا، یعنی مرد آتا ہے گھر سے آ کر گھر کے اندر گند پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو صفائی کس نے کرنی ہے؟ خاتون خانہ نے کرنی ہے۔ مرد اپنے گندے کپڑے اتار کر ایک جگہ پر نامنظم انداز میں رکھ دے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ اس خاتون خانہ کو ہوگی جس نے سارا دن اس گھر کو مینجمنٹ کیا ہے، مرتب کیا ہے، صفائی کیا ہے۔ باہر سے ایک آدمی آ کر اس کو گندا کر دے، اس کو جو ہے وہ میلا کچیلا کر دے، اس میں مٹی ڈال دے، اس میں نامرتب کر دے، چیزوں کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دے، تو یہاں سے نزاع ہوگا، وہ کہے گی کہ اس کو مرتب کرو، میں نے بڑی زحمت سے اس کو مرتب کیا ہے، لہٰذا جوتے اس کی جگہ پر ہونے چاہیے، کپڑے اس کی جگہ پر ہونے چاہیے، تولیہ اس کی جگہ پر ہونا چاہیے، جرابیں اس کی جگہ پر ہونی چاہیے، برتن اس کی جگہ پر ہونا چاہیے تاکہ ترتیب برقرار رہے۔ بہت محنت سے اس کو تیار کیا ہے، اور وہاں مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کرے، جہاں چیز کہتی ہے وہاں جا کر اس کو رکھے، کیونکہ وہ بہت ایک نظم سے اس نے اس کو مرتب کیا ہے، وہ احکام ہیں، اس کے مطابق انسان کو چلنا ہے۔ اسی وجہ سے اس خاتون کو ربۃ الدار عربی میں کہتے ہیں کہ یہ گھر کی مینجمنٹ کرنے والی ہے۔ انسان اسی طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اور اس محبت میں انسان اس بلند مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ اسے اس عالم امکان کا رب الدار بنا دیتا ہے، یعنی انسان اس عالم امکان میں تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کی مرضی اللہ کی مرضی میں فانی ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ انجام دیتا ہے۔
لیکن یہاں برعکس بھی ہوتا ہے، بس اوقات جو یہ بندہ چاہتا ہے اللہ اس بندے کی بھی چاہت کو مقدم کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تمہیں اللہ نے بیٹا دے دیا، وہ جاتا ہے جس کی بیوی اصلاً ناولد ہوتی ہے، جس کو اولاد ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس اللہ کے ولی کی دعا کے نتیجے میں اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اس کو جواب دے چکے ہیں، یعنی اصلاً اس کے علاج کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن اسے اللہ کی جانب سے اس ولی کی دعا کے نتیجے میں شفا مل جاتی ہے۔ آیت اللہ حسین انصاریان ایک بہت ہی معروف خطیب، بہت ہی مشہور خطیب ہیں ایران کے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو گیا تو ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں مجھے ایک تو دعائے مؤمنین نے مجھے نجات دی ہے، مؤمنین نے مجھے جو ہے وہ نجات عطا کی ہے، ایک یہ۔ دوسری مجھے جو نجات ملی ہے وہ مرجعیت عظمیٰ کی جانب سے حضرت سید الشہداء کی تربت بھیجی گئی تھی، آیت اللہ صافی گلپائگانی کی جانب سے اور آیت اللہ وحید خراسانی کی جانب سے مجھے تربت سید الشہداء بھیجی گئی تھی، وہ تربت میرے حلق میں اتاری گئی ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے شفا ملی ہے۔ اور تیسرا نتیجہ کہتے ہیں کہ مجھے شفا جو ملی ہے وہ حضرت سید الشہداء کی عنایت پہ ہے۔ میں اسی حالت میں جب تربت میرے حلق میں اتاری جاتی ہے تو میں عالم مکاشفہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سید الشہداء تشریف لائے اور حضرت سید الشہداء وہ علم مبارک میرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت کا کام جو ہے وہ جاری رکھو۔ تو پس انسان جب اللہ کی بارگاہ میں خاضع ہوتا ہے تو اسی طرح سے اللہ کی عنایات اس انسان کے اوپر حضرات اہل بیت کی بارگاہ سے بھی اسی انداز میں جاری رہتی ہیں۔ پس فضیل کو امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فضیل، عبودیت ایک ایسا گوہر ہے کہ جس کے باطن میں ربوبیت چھپی ہے، یعنی اے فضیل اگر تم خدا کے تابع ہو جاؤ تو خداوند متعال اس عالم امکان کو تمہارا ماتحت اور تمہارے تابع قرار دے دے گا۔ پھر تمہاری کان اللہ کے کان ہوں گے، تمہاری آنکھ اللہ کی آنکھ ہوگی، تمہاری زبان اللہ کی زبان ہوگی، تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوں گے، یعنی تمہارے مکمل اعضاء و جوارح اللہ کی فرمان برداری میں ایسے خاضع ہو چکے ہیں کہ اب ان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں، یہ انسان انہی احکام کو انجام دیتا ہے اور انہی کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے اور بلند مقامات پہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اندہ ملیک مقتدر پہ یہ انسان جو ہے وہ پہنچا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں کل واقعہ بیان کیا ملا احمد نراقی کی جانب سے کہ وہ نوجوان تھا جو جھاڑیاں جمع کرتا تھا اور پھر بالآخر خاتون کا عاشق ہو گیا، اور اس عشق کے نتیجے میں اس نے جب اس خاتون تک پہنچ گیا، نماز کی جو ہے وہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے نتیجے میں خداوند متعال نے اس انسان کو یہ عنایت عطا کی کہ یہ جس کے حق میں بھی دعا کرتا تھا وہ دعا مستجاب ہو جاتی تھی۔ اور یہ عزیزان محترم اس فارمولے کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو انسان اللہ کی خالص نیت کے ساتھ اطاعت کرتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعا بنا دیتا ہے۔ مرحوم محدث شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مفاتیح الجنان میں بیان کر چکا پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ خاتون آتی ہے ان کے پاس اور کہتی ہے، خاتون یا مرد ابھی ذہن میں نہیں، آتی ہے ان کے پاس کہ بھئی ہمارا بیٹا یا بچہ یا جو بھی گھر کا فرد ہے لا علاج ہے، تو آپ اس پانی کے گلاس پر کچھ پھونک مار کے دے دیں، شاید اس کو شفا ہو جائے۔ کہتے ہیں زبان سے تو میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں لیکن اپنے ہاتھ کی گارنٹی دیتا ہوں، اس ہاتھ سے میں نے قال الصادق و قال الباقر اور نورانی فرامین کو تحریر کیا ہے، پانی لے آؤ میں انگلی ڈبوتا ہوں اور جا کر پلا دو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ایسا ہی ہوا کہ پانی میں انگلی کو ڈبویا گیا، مریض کو پلائی، وہ لا علاج مریض شفا حاصل کر گیا۔ کیوں؟ چونکہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں فنا کر رکھا تھا۔ کتاب مفاتیح الجنان جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں، مفاتیح الجنان لکھی، تحریر کی، جا کر پبلش کرنے کے لیے اس پرنٹنگ پریس میں جا کر دے دی، اگلے دن واپس آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب مجھے واپس دے دو، کتاب واپس لے لی، گھر چلے گئے۔ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ آئے اور پھر آ کر مفاتیح الجنان اسی پرنٹنگ پریس کو دی کہ اسے اب آپ جو ہے وہ پبلش کر دو۔ پوچھا گیا کیوں؟
پچھلے سال بھی تو آپ آئے تھے، کیا کوئی غلطی رہ گئی تھی، کوئی اصلاح کی ضرورت تھی؟ کہا نہیں، اس میں بعض چیزیں ایسی تھی جس پہ میں نے خود عمل نہیں کیا تھا، لہٰذا اسے پرنٹ کرنے سے پہلے ان اعمال کو خود انجام دینا میں نے ضروری سمجھا، تاکہ ایک ایسا عمل لوگوں تک پہنچاؤں جس پر میں خود عمل کر چکا ہوں۔ تو اسی طرح انسان جب عمل کرتا ہے تو خداوند متعال اس کو نتیجے میں اس کی وہ انگلی میں بھی شفا ڈال دیتا ہے۔ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے اول وقت میں آ کر، اس کا ہدف کیا تھا کہ خاتون تک پہنچنا، تو خداوند متعال نے اسے اس ہدف تک پہنچایا، اگرچہ وہ ہدف نامناسب انداز میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اس کی جائز خواہش تھی، وہ درست ہے، لیکن نماز خداوند متعال کے لیے ہے۔ اس نے خدا کی عبادت کو دنیا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا، لیکن خدا نے پھر بھی پہنچا دیا۔ لیکن جیسے ہی یہ انسان متوجہ ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، فوراً واپس پلٹا کہ نہیں، میں اس غلطی کا مرتکب مجھے نہیں ہونا چاہیے، اس خاتون کو چھوڑ دیا اور دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ خوب، خاتون کو چھوڑ دینا یہ بات درست نہیں تھی، خاتون کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ خاتون سے اگر نکاح کیا تو اسے نکاح میں برقرار رکھتا اور پھر خداوند متعال کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف واپس چلا جاتا۔ یہی وہ بسو اوقات خطا ہے، غلطی ہے جو بعض لوگ اعمال میں مرتکب ہوتے ہیں، کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے، اللہ کی پیروی کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو خدا کے احکام کے خلاف ہو، کہ جس کی اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا انسان جب اللہ کی بارگاہ میں قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارح مکمل طور پر اللہ کے تابع ہونے چاہیے، چونکہ یہ انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کی محبت کی شعاع جل رہی ہے، اور وہ روز بروز یہ شعاع جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور یہ انسان اللہ کا محب ہے۔ اس محب کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرے، کسی بھی غیر اللہ سے اس کے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا وہ مشہور شعر ہے فارسی زبان کا، وہ شاعر کہتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ آن کس کے تورا شناخت این جان را چه کند، جو تجھے پہچان لیتا ہے اسے اب اس جہان کی کیا ضرورت ہے، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، اب اسے بیوی بچوں کی کیا ضرورت ہے، دیوانے کو نی دو جہانش بخشی، کہ تو پہلے اسے اپنا دیوانہ بناتا ہے اور پھر دیوانہ بنانے کے بعد اسے پورا عالم امکان اس کے اختیار میں دے دیتا ہے کہ لو دیوانہ یہ تو دو جہان را چه کند، تیرا جو دیوانہ ہو جائے اسے اس دو جہان کی کیا ضرورت ہے، اس عالم ملک کی اور اس عالم ملکوت کی کیا ضرورت ہے۔ وہ عالم ملک اور ملکوت جس میں خدا کے ساتھ اس کا ساتھ نہ ہو، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو دو حالتیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے باغی ہو جاتا ہے، ہر چیز سے دوری اختیار کرتا ہے، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے غیر کا اطلاق ہوتا ہو اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے، یہ پہلی حالت ہے۔ لیکن دوسری حالت جو اس پہلی حالت سے بھی بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود کو اللہ کے حکم کے تابع قرار دے دیتا ہے۔ پہلے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا چونکہ وہ میری بیوی تھی، لیکن اب میں اس سے محبت کرتا ہوں چونکہ وہ اللہ کے حکم کے تحت میری زوجیت میں موجود ہے۔ پس وہ اس کی محبت جو ہے وہ اب اللہ کے قوانین کے تابع ہے، پہلے اللہ کے قوانین کے تابع نہیں تھی۔ میں اپنے بچوں سے محبت کرتا تھا، اپنے مال سے محبت کرتا تھا، اپنی جائیداد اور پراپرٹی سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ سب چیزیں خدا کے مقابلے میں تھی۔ لیکن جب میری معرفت میں اضافہ ہوا، میری اللہ سے محبت میرے وجود میں آ گئی، تو میں ان چیزوں سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ کی محبت کی وجہ سے، وگرنہ استقلالاً مستقلاً ان میں سے کسی چیز کی محبت میرے وجود میں نہیں ہے۔ وہ نوجوان آتا ہے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آ کر کہتا ہے، یعنی اس کی روٹین تھی، رسول خاتم الانبیاء کو مشاہدہ کرتا تو فوراً آگے آ جاتا، رسول کے جمال انور کی زیارت کرتا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جوان بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تم یہ آتے ہو چہرہ دیکھتے ہو اور پیچھے چلے جاتے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے جمال کی زیارت کرنے کے لیے آگے آتا ہوں۔ خوب،
رسول خاتم پوچھتے ہیں کہ اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے باپ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اچھا پھر پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں، آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول خاتم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو کہتا ہے استغفر اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ اللہ سے محبت کا لازمہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کروں، وگرنہ اللہ کو اور آپ کی محبت دو مقابل چیزیں نہیں ہیں۔ آپ سے محبت کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، مستقل خدا، میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کائنات کی ہر موجود کی محبت اگر اس کے دل میں موجود ہے تو وہ خدا کی محبت کی ایک کرن اور تجلی کے عنوان سے ہے، وگرنہ کسی کو خدا کا شریک انسان قرار نہیں دیتا۔ خوب یہ انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اگر علی و بطول کی محبت نہیں ہے تو وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی محبت کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کی محبت اس کے دل میں ہو، اللہ کے انبیاء کی محبت اس کے دل میں ہو، انبیاء کے اوصیاء کی محبت اس کے دل میں ہو، اور خاتم الانبیاء کے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہو۔ پس جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہر وقت وہ اللہ 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 کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں رسول خاتم کی محبت نہیں ہے، تو اس محبت الہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت حقیقی نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے محبت ہے، اللہ کے حبیب کی محبت ہے، لیکن علی و مرتضیٰ کی محبت نہیں ہے، بطول کی محبت نہیں ہے، تو اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ محبت کا تسلسل ہے، یہ محبت ایک محبت ہے، دو الگ محبتیں نہیں ہیں۔ پس جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ان خاص برگزیدہ بندوں سے حتیٰ عام مخلوق سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب اللہ کی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ولی سے اس کے قلب میں محبت موجود نہ ہو؟ لہٰذا اگر انسان اعمال انجام دیتا ہے اور ان اعمال میں اللہ کے ولی کی محبت موجود نہیں ہے، تو یہ ہماری روایات بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج دیتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، سارا دن اللہ اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے قلب میں علی کی محبت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ محبت اپنے کمال تک نہیں پہنچی ہے۔ اور محبت کا کمال تبھی ہے جب اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، علی مرتضیٰ اور بطول کی محبت ہو، تب یہ اعمال قبول ہوں گے، وگرنہ اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہٰذا محبت معیار ہے عزیزان محترم عبادت کے لیے۔ انسان اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کو محبت کے زینے پر سوار کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا انسان اس نقطے کی طرف توجہ کرے کہ انسان جو نمازیں پڑھ رہا ہے ان نمازوں کا اثر اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ محبت آل محمد کے ساتھ عجین ہو چکی ہوں۔ انسان کی یہ نمازیں محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ ایسے مکس ہو چکی ہوں کہ انسان محب جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ سجدہ اس محبت کے ذریعے سے معراج کرتا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اس انسان کو پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ایک مشہور واقعہ کہ ابو عثمان یہ دوست ہیں جناب سلمان محمدی کے، اور حضرت سلمان محمدی کے ساتھ کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں اور راستے میں کہیں قیام ہوتا ہے، کسی درخت کے ساتھ یہ جو ہے وہ رک جاتے ہیں، درخت کی جھاڑیوں کے نیچے جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں نیچے اتر رہی ہوتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ خشک پتے لگے ہوتے ہیں۔ تو سلمان محمدی اس کی ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور اس کو یوں ہلاتے ہیں اور تمام پتے اس درخت سے نیچے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر مخاطب ہوتے ہیں ابو عثمان کو کہ اے ابو عثمان، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کام میں نے کیوں کیا اور اس کا کیا فلسفہ تھا؟ کہا نہیں، آپ بتائیے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کہا میں ایک دن رسول خاتم کے ساتھ اسی طرح سے سفر کر رہا تھا، اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ہم ایک درخت کے نیچے جا کر قیام کیا، درخت کی اسی طرح سے ٹہنیاں موجود تھیں،
پتے خشک تھے، جناب خاتم الانبیاء نے اس ٹہنی کو ہلایا، اور ٹہنی کو ہلانے کے بعد تمام پتے زمین پر گر گئے اور درخت بالکل خالی ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس کو زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، جب درخت کو جھاڑتے ہیں سب پتے نیچے گر جائیں تو فقط اس کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، ایسا ہی ایک ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ تو جناب خاتم نے جناب سلمان سے کہا کہ اے سلمان، جو دن میں 17 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ گئے۔ یہ ہے واجب نماز کا اثر کہ انسان کے اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہ ہے واجب نماز کا اثر کہ انسان جب واجب نماز ادا کرتا ہے تو انسان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان واجب نمازوں کے ساتھ مستحب نمازیں بھی شامل کر لیتا ہے، اور ان مستحب نمازوں میں بطور خاص صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، تو یہ انسان اگر دنیا چاہتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے، آخرت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، ملکوت چاہتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن حدیث قرب نوافل کے نتیجے میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس قدر قریب ہو رہا ہے ان نوافل کے ذریعے سے، تو اب میں اس کی آنکھ ہوں، میں اس کی زبان ہوں، میں اس کا کان ہوں، میں اس کے ہاتھ ہوں، یہ میری مطیع میں، میری اطاعت میں اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ اس نے اپنی مرضات کو میری مرضات کے تابع قرار دے دیا ہے۔ پس نوافل کا وہ مقام ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان کو وہ معراج عطا کرتے ہیں، وہ ملکوت عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے مرحوم قاضی نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی سے کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔ اور عزیزان محترم، فقہی اعتبار سے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کروں، بعض لوگ آج کل یہ ماہ مبارک رمضان میں رات کو افطار کے وقت سحری افطار زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اب افطار زیادہ کھا لیتے ہیں تو صبح سحری کے وقت کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، معدہ بھرا ہوا ہے، ہمیں اب سحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، سحری کے لیے بیدار ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ انسان وہ افطار کی، اس سحری کی برکات کو درک نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا۔ لہٰذا علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ انسان ولو ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالے، لیکن اس ٹائم پر بیدار ہونا انسان کا ضروری ہے۔ اس ٹائم پر بیدار ہو، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ پر جو ہے وہ اللہ کے اولیاء پر، حضرات محمد و آل محمد پر درود بھیجے، نماز پڑھے تو نور علی نور ہے، لیکن اس ٹائم پر خود بیدار ہونا یہ خود ایک موضوعیت رکھتا ہے کہ انسان اس ٹائم پر بیدار ہو۔ انسان کو جو برکات نصیب ہوں گی وہ رات کو اس کھانے پر اور اس افطاری پر انسان کو وہ برکات نصیب نہیں ہوں گی جو اس سحری کے وقت صرف بیدار ہونے پر ہے، کھانا کھانے پر نہیں، صرف بیدار ہونے پر ہے۔ اور اگر انسان اس وقت کچھ کھا لیتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، وگرنہ خود بیدار ہونا اس قدر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ پس عزیزان محترم، انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، تو اس بارگاہ میں پہنچنے کے کچھ قواعد اور قوانین ہیں۔ وہ کیسے انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان کو پاک ہونا چاہیے، طہارت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ انسان اگر نجس ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عبادت درست انداز میں انجام نہیں دے سکتا۔ جب عبادت ہی درست نہیں ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے پہنچ پائے گا؟ لہٰذا طہارت یعنی گندگی سے خود کو پاک کرنا، نجاست سے خود کو پاک کرنا، یہ بنیاد ہے پاکیزگی عبادت کے لیے۔ اور جب تک انسان خود کو پاک نہیں کرے گا، انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان خود کو کیسے پاک کرے؟ خوب، اس پاکیزگی کو سیکھنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فقہی احکام کو، فقہی مسائل کو جو روزمرہ زندگی میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ان کا جاننا، ان کا سیکھنا ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم اس پہ غفلت کریں گے تو وہاں اس کی ہمارے اوپر ایک تو وہ اعمال ہمارے جو ہیں وہ قبول نہیں ہے، جو ہم نے جہالت کی بنیاد پر، چونکہ ہمارا وظیفہ تھا، ہم نے سیکھنا تھا، ہم نے ان اعمال کو نہیں سیکھا، نتیجتاً ہم نے غلط کام انجام دیا۔ جب غلط کام انجام دیا تو ایک تو وہ غلطی کرنے کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، دوسرا ہمارا وہ عمل ہی مقبول نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں
صعود کرنا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، اوپر اٹھنا، وہ نور نہیں بنے گا تو کیسے اوپر اٹھے گا؟ لہٰذا انسان کو طہارت اختیار کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اب طہارت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ طہارت انسان نے ناپاکی سے کرنی ہے۔ اسی ناپاکی کو دینی زبان میں نجاست کہتے ہیں کہ انسان نجاست سے خود کو پاک کرے۔ اسی نجاست کو، ناپاکی کو حدث بھی کہا جاتا ہے فقہی زبان میں۔ لہٰذا دین اسلام میں پاکیزگی کی نہایت اہمیت ہے۔ انسان کسی بھی عمل کو انجام دینا چاہتا ہے تو پاکیزگی اس کی بنیاد ہے، انسان اس میں اپنے آپ کو پاک کرے۔ لہٰذا پاکیزگی جو ہے وہ ایک دفعہ انسان ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے باطن کو پاک کرتا ہے۔ اگر انسان باطن کو پاک کرے گا تو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر انسان ظاہر کو پاک کرے گا تو انسان مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، انسان قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے، انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور انسان روزہ رکھ سکتا ہے، انسان بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ یہ تمام مسائل جو ہیں اس کا سیکھنا ہم سب پر عزیزان محترم واجب ہے۔ لہٰذا آپ وہ عزیزان جنہیں فقہی مسائل میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو یہاں علماء موجود ہیں، قبلہ محترم موجود ہیں، بندہ حقیر یہاں جتنے دنوں تک موجود ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، قبلہ محبت صاحب یہاں موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سوال سامنے کرنے میں دشواری ہے تو ان لوگوں کے نمبر لے سکتے ہیں، نمبر پر آپ وائس میسج کر سکتے ہیں، سوال اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں، یا اسی مسجد میں آپ کوئی ایسا شیڈول بنا لیں، نماز کے بعد 2 منٹ آپ مولانا کو سائٹ پہ لے جائیں، اپنا مسئلہ پوچھیں۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، تاکہ انسان عالماً اپنے عمل کو انجام دے۔ معرفت کے بغیر، جو ہمارا موضوع ہے، معرفت کے بغیر انسان کے اندر محبت نہیں ہے، اور معرفت کے بغیر انسان درست عمل انجام نہیں دے سکتا۔ وقت ختم ہو گیا، 4 منٹ رہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیں، انسان جب اس سے کوئی ناپاکی ہو جاتی ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس ناپاکی کو پاک کرنے کے لیے خداوند متعال نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اے ناپاک انسان، مجھ پاک ذات کے قریب آنے کے لیے تجھے خود کو پاک کرنا ہوگا۔ اب اللہ کی ذات کے قریب جانا ہے تو اللہ کے گھر میں داخل ہونا، یہ بھی تو پاک ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اللہ سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ یا اللہ سے منسوب جو بھی چیز ہے، انسان اس کے قریب جانا چاہتا ہے تو خود کو پاک کرے۔ جیسے اللہ کی کتاب ہے، انسان اس کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو خود کو پاک کرے۔ تو پھر ہمیں خداوند متعال سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیری مسجد میں، تیرے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تیری کتاب کو ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، تلاوت کرنا چاہتا ہوں، بتا میں کیا کروں؟ تو خداوند متعال حضرت خاتم کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، فقہاء کے ذریعے سے ایک تسلسل کے ساتھ ہمیں فقہی احکام، دینی احکام بیان کر رہا ہے کہ ایھا الانسان، اگر تو ناپاک ہے تو اپنی ناپاکی کو برطرف کرنے کے 2 راستے میں تجھے بطور کلی بیان کر رہا ہوں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کے لیے تجھے وضو کرنا پڑے گا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے تجھے غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن دیکھ، اگر تو غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، کوئی ایسی رکاوٹ ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر، خاک پر، مٹی پر یا ایسی چیزوں پر مار کر اپنے آپ کو مس کر، تیمم کر، تاکہ اس طریقے سے تو پاک ہو جائے۔ اب جب تو پاک ہو جائے گا تو میری کتاب کو بھی پڑھ سکتا ہے، تو میری نماز بھی ادا کر سکتا ہے، میری پاکیزہ ہستیوں کا ذکر بھی کر سکتا ہے، چونکہ اب تو پاک ہے، تو پاک کے قریب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان جب تک اپنے وجود سے اس ناپاکی کو برطرف نہیں کرے گا، انسان پاک ہستیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اس طرح سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا ہے۔ لہٰذا کتنا اہم مسئلہ ہے طہارت کا اور پاکیزگی کا کہ انسان خود کو پاک کرے۔ لہٰذا اس پاکیزگی کے لیے انسان کو یہ فقہی احکام کو سیکھنا ہے۔ لہٰذا وضو کرے، وضو کے علاوہ غسل کرے، غسل اور وضو نہیں کر سکتا تو پھر انسان کیا کرے؟ تیمم کرے۔ لہٰذا انسان متوجہ ہو کہ خداوند متعال نے، ختم ہو گیا ابھی ہے، لہٰذا خداوند متعال نے انسان کو یہ جو شریعت عطا کی ہے، اس میں انسان کو بتا دیا ہے کہ ایھا الانسان، متوجہ ہو جاؤ کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نجس قرار دیا ہے، جنہیں میں نے ناپاک قرار دیا ہے۔ ان ناپاک چیزوں کو
اگر تم چھوتے ہو ان ناپاک چیزوں میں، اگر تم مبتلا ہوتے ہو تو جان لو تمہیں خود کو پاک کرنا ہے، یا وضو کے ذریعے سے، یا غسل کے ذریعے سے، یا تیمم کے ذریعے سے۔ کیوں؟ چونکہ تم مجھ تک آنا چاہتے ہو اور میں پاک ذات ہوں، پاک ذات کے قریب آنا چاہتے ہو تو تمہیں پاک ہونا ہے۔ لہٰذا کیا چیز ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر تم دستشوئی جاتے ہو، واش روم جاتے ہو، پیشاب کرتے ہو، پخانہ کرتے ہو تو یہ دونوں چیزیں نجس ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بعد تمہیں خود کو پاک کرنا ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہیں۔ لیکن یعنی وضو کرنا ہے تمہیں، لیکن وہ جو واش روم میں گئے ہو، تم دستشوئی میں گئے ہو، جو بیت الخلاء میں گئے ہو، اسے پاک کرنے کے آداب ہیں، وہ باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انسان جب بیوی کے قریب جاتا ہے یا جب رات کو سو رہا ہے اور اسے احتلام ہو جاتا ہے، اس کے وجود سے منی خارج ہو جاتی ہے، تو اسے بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ غسل کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کے بدن سے اگر خون نکلتا ہے تو یہ خون ناپاک ہے، اسے بھی پاک کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کے کپڑوں میں لگ جائے، انسان کے جسم میں لگ جائے، وہ پاک کرنے چاہیے انسان کو۔ اسی طرح یہ جو کتے گلیوں محلوں میں گھومتے رہتے ہیں یا بعض لوگ گھروں میں پرورش کرتے ہیں، جان لیں یہ کتے بھی نجس ہیں، ان سے بھی انسان کو پاک کرنا ہے خود کو۔ اسی طرح سور ہے، اسی طرح کافر ہے، شراب ہے، یا ہر وہ چیز، ہر وہ حیوان جو نجاست کھاتا ہے وہ بھی، اس کا پسینہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ احکام ہیں جنہیں آپ نے سیکھنا ہے، اور ان کے سیکھنے کے لیے آپ انشاءاللہ کوشش کریں۔ دعا گو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔